اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے کے ملاپ سے کئی سارے مردوں اور کئی ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے اور یہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جو ہے مصیبت سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا فرماتا، نہ بیٹے اور نہ ہی بیٹیاں۔ تو میرے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو بیٹیوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے اور ان کی اچھے گھر میں شادی کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ جس طرح 2 انگلیوں کا آپس کا فاصلہ ہے وہ اتنا قریب میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت بتائی ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اچھے گھرانے میں شادی کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور پھر پرورش کے بعد ان کی اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیوں کا آپس کا فاصلہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں بالکل ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے ڈریں، خدارا اللہ سے ڈریں، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنی بیٹیوں کو مصیبت نہ سمجھیں، وہ آپ کے لیے تنگی کا باعث نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک بیٹی یہ ہے جو اب بار بار جو ہے بابا بابا کرتی رہتی ہے، اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی ہے، اپنے والد کی، اپنے باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے، اپنے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے، اپنے باپ کے کپڑے استری لگاتی ہے، اپنے باپ کے تمام کام کرتی ہے جو گھریلو کام ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے باپ کے سامنے بولتی نہیں ہے۔ پھر بھی کیوں بیٹیوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، بیٹیوں کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ بیٹیاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی نا، تو پھر آپ اگر بیٹیوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ اللہ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برے انداز کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے وہ بیٹوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، بیٹوں اور بیٹیوں کی دونوں کی پرورش برابر کیا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، انشاءاللہ وہ پریشان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے اوپر اس کا باپ کا سایہ جو ہے ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔